بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اگر انسانیت پر ہے تو قرآن پاک کی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں، اس سے بڑھ کر قرآن میں کوئی عظمت نہیں۔ یہ خدائی کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ معمولی بادشاہ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام۔ بادشاہوں کی باتیں بھی بادشاہوں جیسے ہی ہوتی ہیں، بادشاہوں کی باتیں بھی گویا ان کی حیثیت باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اقوال زرین ہوتے ہیں، سنہرے حروف ہوتے ہیں بادشاہ کے۔ تو اس رب الجلال کی گفتگو، اس کا کلام، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، جس نے اپنے کلام کے بارے میں خود کہا، اپنی باتوں کے بارے میں جس نے خود کہا، خود اپنے کلام کا تعارف جس نے اس انداز میں کیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین گفتگو اتاری ہے، سب سے بہترین کلام، خود اللہ کہہ رہا ہے اپنے کلام کے بارے میں احسن الحدیث، سب سے بہترین بات اللہ نے اتاری ہے، جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین جو ہم رنگ ہیں، مثانی جس کا اعادہ کیا جاتا ہے، جس کو دہرایا جاتا ہے، جس کو سنایا جاتا ہے، جس کی ریپیٹ ہوتی ہے بار بار، جس کی تکرار ہوتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، رونگٹے اس رب کا کلام سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس رب کے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب غور کیجیے، ایک معمولی انسان کا کلام، انسان کے کلام کی عظمت کا حال دیکھیے۔ کالج میں جنمن گایا جا رہا تھا مائک پر سے، اچانک میں نے دیکھا کہ جس جگہ ہے وہ رکا ہوا ہے، خاموش بالکل، جس جگہ جو کھڑا ہے وہ رک گیا ہے، کوئی ہل نہیں رہا ہے۔ میں نے پوچھا اپنے دوست سے، اپنے پروفیسر سے پوچھا، ارے کیا ہو گیا اچانک؟ شریر بچے جن کو سنبھالنا مشکل، ماں باپ کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی جن کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ کلام سنتے ہی بالکل خاموش ہے۔ کہنے لگے یہ قومی ترانہ ہے، قومی ترانہ ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا کلام، ایک انسان کی بنائی ہوئی شاعری، اس کو قومی حیثیت دی گئی۔ اس کا مقام یہ ہے کہ ذرا سی بدتمیزی کی تو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس ترانے کی ذرا سی بدتمیزی ہوئی، ہلنے لگا، کچھ حرکت کی، اس دوران کچھ گفتگو کی تو اسے جیل کی نظر ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی کلام کی عظمت، اس رب العالمین کا کلام، اس پروردگار کا کلام جو خود اپنے کلام کے بارے میں کہتا ہے احسن الحدیث، سب سے بہترین کلام۔ یہ ایسا کلام جس شہر میں اترا اسے البلد الامین کا لقب ملا، پیسفل سٹی۔ جس شہر میں اترا اسے ام القری کا لقب دیا گیا، ام القری۔ جس شہر میں اترا اسے ام القری کا لقب دیا گیا، the mother of cities۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ اس برکت کتاب هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس کی برکت کا یہ حال ہے جس شہر میں اترا اسے امین، البلد الامین کا لقب ملا، ام القری کا لقب ملا۔ جس فرد پر اترا، جس شخص پر یہ نازل ہوا، اسے سردار انبیاء کا لقب دیا گیا، کبھی بشیر، کبھی نذیر، کبھی سید ولد آدم کے القاب سے نوازا گیا۔ جس فرشتے کے واسطے سے یہ کلام نازل ہوا، جس فرشتے کے، کبھی اسے روح القدس کہا گیا، کبھی الناموس الاکبر کہا گیا، کبھی روح الامین کے القاب سے اسے نوازا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کلام کا حال یہ ہے، جس فرد کا رشتہ اس کلام سے جڑ گیا اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے سکھائے. اس کا بھی مقام بڑھ گیا. حدیث میں فرمایا گا, صحیح حدیث ہے, ان للہ اہلین من الناس, اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہیں. قالوا, اللہ کے نبی نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا, من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, یہ خاصان خاص ہیں, رب العالمین کے خاصان خاص ہیں, خدا کے مقرب ترین لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہے, حفظ سے ہے, قرآن کے نشر و اشاعت سے ہے. اسی لیے فضیل بن عیاض کہتے ہیں, حامل القرآن حامل رایت الاسلام, قرآن کا حامل گویا اسلام کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہے. فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں قرآن کو اٹھانے والا, قرآن کا حامل, یہ گویا خدائی جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہے. معمولی جھنڈے کی عظمت کیا ہے؟ جھنڈا کیا ہے؟ جھنڈے کس سے بنے ہیں؟ کپڑے سے, دھاگے سے بنے ہیں. وہی دھاگے سے بنا ہوا جھنڈا بن گیا تو اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ جھنڈا کیا ہے؟ کپڑے سے بنا ہوا, کپڑے سے جسے بنا جاتا ہے, جس کے تار و پوٹ کپڑے سے ہیں, اس کی عظمت شان وطن کی نسبت ہو گئی. تو جس ورق کی نسبت, جس قرآن کے حروف کی نسبت جس ورق سے ہو گئی, اس ورق کی عظمت, اس فرد کی عظمت, اس شہر کی عظمت, ان سے تعلق رکھنے والوں کی عظمت. یہ ڈگریاں پھٹ ضائع ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ڈگری وہ ہے جو وہاں بھی ہمیشہ کے لیے کام آنے والی, کبھی اسے دمک نہیں لگتا, جو کبھی پھٹتی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام ہے. میرے عزیزوں اور دوستو, قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں قراءت القرآن افضل الذکر, سب سے بہترین ذکر اگر کوئی ہے تو قرآن ہے, لیکن اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. دیکھا آپ نے, ذکر آدمی نہ کریں, صرف قرآن پڑھیں تو اس کی اہمیت, اس کی عظمت کا کیا کہنا. ذکر سے بھی افضل, دعا سے بھی افضل, ذکر سے بھی افضل. حدیث میں آتا ہے افضل الکلام بعد القرآن, قرآن کے بعد سب سے بہترین کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خدا کا ذکر بھی, خدا کے کلام کو خدا کے ذکر پر بھی فوقیت اہمیت حاصل ہے. یہ خدا کا کلام دعا سے بھی افضل ہے. آدمی دعا بہت سی چیزیں مانگنے کی ہے, مانگ نہیں پا رہا ہے, قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اس کا حال صحیح حدیث ہے, من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی, قرآن نے اور میری یاد نے جس کو مانگنے سے مشغول کر دیا, عطیتہ افضل ما اعطی الصالحین, مانگنے والوں کو جب سے سب سے بہترین چیز دی جائے گی میں اسے دیتا ہوں. یعنی قرآن میں مشغول. میرے عزیزوں, حفظ قرآن, قرآن کی سمجھ بوجھ اور پڑھنے عمل کرنے کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا, اس کی عظمت کا کیا کہنا. حسن بصری سے کہا گیا فلان یحفظ القرآن, فلاں آدمی قرآن یاد کر رہا ہے, فلاں آدمی قرآن یاد کر رہا ہے, قرآن حفظ کر رہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں بل القرآن یحفظ, بلکہ قرآن اس کی حفاظت کر رہا ہے, وہ نہیں, قرآن اس کی حفاظت کر رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, قرآن ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھا آپ نے, جس کا تعلق قرآن سے ہے اس قرآن کی حفاظت جب تک ہوگی, اس شخص کی بھی حفاظت ہوگی, اس امت اور اس قوم کی بھی حفاظت ہوگی. قیامت تک یہ امت رہنے والی اس لیے ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے, قرآن اس پر اتارا گیا ہے, قرآن اس کے لیے, قرآن اس کی طرف بھیجا گیا ہے, تو یہاں پر اس کی حفاظت کی بھی گارنٹی ہے. میرے عزیزوں اور دوستو, جس کلام کی یہ عظمت, جس کلام کی یہ شان, یہ آن, یہ بان, یہ تان, جس قرآن کا یہ حال, اس قرآن کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے اور کیا ہونا چاہیے, اور ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کر رکھا ہے, ہمارا اس کلام کے ساتھ کیا حال ہے. اللہ کے نبی شکایت کر رہے تھے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو تچ دیا, پسے پش ڈال دیا, پیچھے ڈال دیا. اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ غور کیجیے, میری قوم نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے, اس کی توجہ اسے پڑھنا,
اسے پڑھنا یہ بھی اس کا ایک فرض ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. آج قرآن کا ہجران یا قرآن کو ترک کس معنی میں بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا پڑھنا بہت کم ہے. اس کو سننا بھی گویا یہ حق ہے, اس قرآن کو سننا. ابھی میں نے کہا ترانہ, اگر قومی ترانہ سنائے جائیں تو خاموشی, ادب, احترام. آج ہم جاتے ہیں سفر پر, قرآن سنا رہے ہوتے ہیں, قرآن کی آواز لگی ہوتی ہے اور ہم باتیں کرتے ہیں. یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے, یہ گویا ہجر قرآن ہے, ہجران قرآن ہے. قرآن کو پس پش جاننا ہے. اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیے. استماع کے معنی آتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ, کیئرفلی, پوری توجہ کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ قرآن سننا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ اذا یتلا علیہم, جب ان پر خدائی آیات سنائی جاتی, یخرون للاذقان سجدا, منہ کے بل گر پڑتے اور کہتے سبحان اللہ ان کان وعد ربنا لمفعولا. میرے رب کے وعدے کو پورا ہونا ہی تھا, میرے رب کے وعدے کا پورا ہونا ہی تھا, میرے رب کا وعدہ ہونی اور شدنی ہی تھا. ویخرون للاذقان, منہ کے بل, اور اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. احمد بن طولون جب بادشاہ ہوا تو ایک عالم سے کہا قرآن کی آیت تلاوت کیجیے. کچھ مخصوص آیت تھی, میرے ذہن میں نہیں. بادشاہ کی تاج پوشی ہو رہی تھی, تخت پر بیٹھا تھا, مجمع تھا, فوجیں تھیں. جیسے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی کانپنے لگا, تھر تھر کانپنے لگا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. تخت سے اترا اور کہا یہ رحمان کا کلام ہے, یہ رب عالمین کا کلام ہے. میری بادشاہی, میری ملوکیت, میری بادشاہی, اس کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں ہے, میں کیا ہوں. تخت سے اترا اور رونے لگا, دھاڑے مار مار کے رونے لگا. تخت سے اترا. یہ وہ کلام ہے میرے عزیزو, ملک الکلام, کلام الملوک. حفظ, اس کا حفظ یاد کرنا یہ بھی گویا ایک اہم اس کا فریضہ ہے, واجبی چیز ہے. حدیث میں فرمایا گیا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب, جس کے سینے میں تھوڑا بھی قرآن نہیں ہے اس کی حیثیت ویران گھر کی ہے. ہمارے اپنے پڑوسی ملک کا حال دیکھیے, جو مسلم ملک ہے, وہاں کے حکمراں, کتنے حکمراں دربار میں, پارلیمنٹ میں قل هو اللہ سنا رہے ہیں, بھولے جا رہے ہیں بار بار. پھر فخر سے کہہ رہے ہیں میں نے یہ لائبریریاں پڑھی ہیں, یہ کتابیں میں نے کنگالی ہیں, اتنا میرا مطالعہ ہے, میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں. اور فخر سے کہنے لگا, اور عربی آتی جاتی کچھ نہیں, کہنے لگا شوئی 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 ایش ایش, کہنے لگا قل اللہ کیا ہے, میں تو عربی جانتا ہوں, کہنے لگا شوئی 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 ایش ایش, کہنے لگا. پھر اس نے ریپیٹ کر کے اس کو موقع دیا گیا اور سنائیے. دوبارہ اس نے قل اللہ پڑھی تو اور یہ کئی پڑھنے لگا. معمولی قرآن نہیں, معمولی کتاب نہیں ہے. اس کو یاد کرنا, سینے میں محفوظ رکھنا, اپنی استطاعت بھر, یہ بھی گویا ضروری ہے, ورنہ پھر وہ ویران گھر کی مانند ہے, بابرکت نہیں. وہ سینہ بابرکت نہیں ہے, وہ گھر بابرکت نہیں ہے جس میں کچھ بھی خدا کا کلام نہ ہو. میرے عزیزو, اس کا ایک فریضہ غور و فکر کرنا, تدبر کرنا ہے. آج ہمارا حل کیا ہے؟ کتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں, کتنا تدبر. افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر ٹالے پڑے ہوئے ہیں. آج ہر آدمی قرآن کی آیتیں سنا کر ہر باطل سے باطل, یعنی قادیانی سے لے کے بہت سے ایسے فرقے جو اہل سنت میں شمار نہیں ہیں, قرآن سے استدلال کرتے ہیں. غور تو کیجیے قرآن کیا کہتا ہے, کیا باتیں اس میں ہیں, کیا کہی گئی ہے, کیا چیز ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہم سمجھتے ہیں کتاب, ارے یہ کتاب چھوڑنے کی نہیں ہے, اس کتاب کے لیے 40 علوم کی ضرورت ہے. 40 علوم, عربی, ادب, یعنی بلاغت, اور پھر علم بیان, علم معانی, نحو, صرف, یہ سب پڑھنے 40 علوم جب ہوں گے تو ہم قرآن کے قریب جا سکتے ہیں. نعوذ باللہ. ارے یہ آیا وہ خدا کا کلام ہے. صحابہ کا یہ حال تھا, وہ کہتے تھے یہ ہماری طرف آئے ہوئے خدا کے خطوط ہیں, خدا کے خطوط ہیں, پڑھتے روتے. میرے عزیز اور دوستو, معمولی کوئی کوٹ سے کوئی خط آ جائے کنڑی زبان میں,
نہ جانتا ہوں تو آدمی کیا پریشان ہوتا ہے، کورٹ کا کیا آرڈر ہے، کیا سمن ہے، کیا لکھا ہوا ہے، گھبراتا ہے، جاتا ہے، پکڑتا ہے جو سمجھتے ہیں زبان اور کہتے ہیں پڑھیے خدا کا کلام، خدا کے خطوط ہمارے پاس آئے ہیں، ہم خود بھی سمجھنے کی نہیں کوشش کرتے، سمجھنے والوں سے بھی نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھائیے۔ میرے عزیز کتنی بڑی، کتنی محروم زبان ہے عربی زبان، میرے عزیزوں کتنی محروم زبان ہے۔ آج عبرانی زبان جو مردہ ہو چکی، اسے یہودی زندہ کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی سنسکرت زبان کو زندہ کر رہے ہیں۔ عربی کا حال یہ ہے، خدا کا کلام جس میں اترا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی عربی زبان علماء نے لکھا ہے، ابن تیمیہ لکھتے ہیں عربی زبان سیکھنا واجب ہے، کہتے ہیں واجب ہے عربی جس زبان۔ دیکھیے کتنی محروم لوگ ہیں ہم۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ قرآن کا، میں کہتا ہوں یہ قرآن کی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن کا ایک امتیاز بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو سمجھ نہ پائیں اور وہ پڑھی جا رہی، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھی نہ جاتی ہوں پھر بھی پڑھی جاتی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے بیچارہ پڑھ رہا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ثواب تو اس کو ملے گا۔ اس پر کون سی کتاب دنیا میں ہے؟ یہ قرآن میں کہتا ہوں قرآن کا امتیاز ہے، سمجھی بھی نہیں جا رہی پھر بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن سمجھنا حق ہے، یہ فریضہ ہے ہمارا۔ میرے رب نے کیا کہا ہے مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین مجھ سے کیا مخاطب ہے، آج کیا حال ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی آیات پر پڑھنے کی ضرورت ہے، عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچے کا داخلہ چائنا میں کرنا چاہتے ہیں تو چائنا کی لینگویج سیکھنا ضروری ہے، تو وہاں کے کالجز میں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں آپ کے بچے کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ فرانس کے تعلیمی اداروں میں آپ اپنے بچے کا داخلہ کر رہے ہیں تو وہاں کی لینگویج پڑھنی ضروری ہے، وہاں کی لینگویج سیکھنی ضروری ہے، ورنہ داخلہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، عربی زبان تھوڑی سی سیکھنے کی ضرورت ہے، معلوم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا مخاطب ہے۔ اس لیے ابن مسعود کہتے ہیں لا تنصروه نصر الدقل، دقل کہتے ہیں ردی کھجور، سوکھے کھجور بالکل جس میں کیڑے وغیرہ پڑ گئے ہوں۔ لا تنصروه نصر الدقل، ایسے مت پڑھو جیسے کھجور کو پھینک دیا جاتا ہے، پڑھ لے تیزی سے پڑھ لیا، 5 ختم 10 ختم ہو گئے۔ ولا تهزوه كهز الشعر، شعر گنگنانے کی طرح مت گنگناؤ، غور کرو، سوچو میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ قفوا عند عجائبه، قرآن کے عجائبات پر غور کرو۔ امام رازی کہتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی۔ غور کیجیے آپ، اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، بر و بحر میں، خشکی و تری میں، آتال اور پاتال میں، زمین میں، آسمان میں جو کچھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں سمجھ دیا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو امام ابو حنیفہ نے انہیں کیا کہا، پریشان ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دنیا جہاں کی دولت دے دوں گا، نہیں دے سکتا۔ پریشان ہو کر امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا قرآن کو تحفے میں رکھ دیجئے اور کچھ نہ دے تو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ وَلَا رَطْبٍ، دنیا جہاں کی دولت، دنیا جہاں کے علوم و فنون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمو کر رکھ دیے۔ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، قلوب کو حرکت دو۔ وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، تمہارا مقصد آخری سورہ نہ ہو۔ ان کے صحابہ کا حال یہ تھا، ایک سورہ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے 4 مہینے لگتے تھے، اور فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ میرے عزیزوں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ظاہری احترام ہوتا ہے، باطنی احترام نہیں ہوتا۔ ظاہری احترام، ادب، احترام، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ باطنی احترام یہ ہے سود کھایا جا رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، الا لعنت اللہ، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ خود پڑھ رہا ہے، بعض لوگ خود قرآن پڑھتے ہیں، والقرآن یلعن، قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم دولت ہے، اس کا احترام کیجیے، اس کو پڑھیے، غور و فکر کیجیے، اس پر عمل کیجیے، اور اہل قرآن کے ساتھ بھی اپنا تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی آؤ بھگت اور ان کی عزت اور احترام کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو میری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.